ویلکم آپ کا، اور آپ نے کچھ منٹس کی دیری کے لیے معذرت کی محترم، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں، ضروری کچھ کام ہوگا، آپ کو کوئی کام رہا ہوگا، کوئی بات نہیں محترم۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی ایسی تعلیمات دی۔ کیا ایک نبی، کیونکہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں، نبی کی بات جو بھی وہ کہتے ہیں کسی کے لیے بھی، وہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور کم سے کم ان کے اپنے فالوورز یا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں، وہ تمام ان لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال بتائیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، وہ تو ماشاءاللہ خود مرد مومن تھے، مرد مجاہد تھے، بالکل انہوں نے مجاہد رہ کے طور پہ زندگی گزاری، جنگی بھی لڑی، سب کچھ لڑا۔ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو امن پسندی کا گہوارہ ہیں، امن ہی امن ہے، جنگ ہے ہی نہیں، اب آپ نے قبول کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سیکنڈ خلیفہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹریننگ دی جا رہی تھی، لوگوں کو فوجی بنایا جا رہا تھا، وہ کس کے خلاف تھے؟ کس کے خلاف؟ کون سے ملک میں وہ حملہ کر سکتے تھے؟ کہاں تک ان کی ہمت تھی؟ کون سے ملک میں حکومت کرنے یا حملہ کرنا چاہتے تھے جس کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے؟ پلیز بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں انوائٹڈ کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں محترم زاہد گجر صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ احمدیت حقیقی اسلام ہی عالمی امن کی ضمانت ہے۔ تو اس ریگارڈنگ کیا انفارمیشن دینا چاہتے ہیں محترم زاہد گجر صاحب؟ تو آئیں پلیز اور بتائیں کہ آخر کیا آپ کی احمدیت میں ایسا ہے کہ آپ عالمی امن کے علم بردار بن رہے ہیں؟ آئیں اور پلیز بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت ہوں گے، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اس کی معذرت ہے۔ باقی ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعلقوا بالاخلاق اللہ، یعنی سب سے بہترین اخلاق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اور جو معیار ہے انسانیت کا، اس کے ذریعے سے ہم دنیا کی فتح حاصل کرتے ہیں، دنیا کا دل جیتتے ہیں، دنیا کو قائل کرتے ہیں، اس طرف مائل کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف بڑھے۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قادیان دارالایمان آف ہندوستان کا تعلق ہے، وہ تعلق باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا اور دنیا کے اخلاق کو بلند اور بہتر بیان کرنے کا، حسن ظن رکھنے کا انداز بیان کیا ہے۔ یہی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، لیکن محترم زاہد گجر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم آپ کا، اور آپ نے کچھ منٹس کی دیری کے لیے معذرت کی محترم، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں، ضروری کچھ کام ہوگا، آپ کو کوئی کام رہا ہوگا، کوئی بات نہیں محترم۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی ایسی تعلیمات دی۔ کیا ایک نبی، کیونکہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں، نبی کی بات جو بھی وہ کہتے ہیں کسی کے لیے بھی، وہ تمام لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور کم سے کم ان کے اپنے فالوورز یا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں، وہ تمام ان لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال بتائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں رمضان کا ٹائم بھی 8 بجے ہی تھا، چند منٹ پر تھا، اسی وقت ڈبیٹ شروع ہے، تو میں افطاری بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پایا، لیکن خیر یہ کام بہت ضروری ہے، وقت دیا ہوا ہے، مختصر وقت میں سارے کام تو ہو نہیں سکتے ہیں، اور میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں انشاءاللہ آپ سے آرام سے گفتگو کر لوں گا، اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا۔ محترم امیر صاحب، نبی کی آمد جو ہے وہ سب کے لیے حجت ہے، نبی کو ماننا تو سب کے لیے فرض مان دیتا ہے، لیکن مانتے وہی ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان کے لیے ہے، اور جو نبی کی بیعت کر لیتے ہیں ان کے لیے تو وہ باتیں ماننا بہت لازم ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح السلام کی آمد سے جو برکت حاصل ہوئی ہے جماعت احمدیہ کو، وہ ایک بڑا عظیم الشان کام ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے جہاں دنیا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا اور جماعت کے اخلاق بہتر کیے، وہ بھی دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ میں روزانہ ایسی کالیں سنتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا اخلاق دیکھ کر ہی آپ کی جماعت میں آنا چاہتے ہیں،
کہ احمدی جو ہے وہ بڑی تعامل مزاجی سے بڑی محبت سے بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنا ایک الگ مزاج تیار کر لیتے ہیں اس بات کی طرف کہ احمدی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. تو کون سا طبقہ ہے جہاں پر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ لیکن جماعت احمدیہ کی مثال اگر دی جائے تو وہ خلفاء کی ہے یا مربیان سلسلہ کی ہے، یا ایسے لوگوں کی ہے جو مثبت رنگ میں گفتگو کرتے ہیں. آپ کمزور دانے چن کر آپ ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں میں یہ صابو ہے باقی میں کہ ان کے تو مولوی جو ہے وہ فطرہ والی باتیں اور بڑی شور شرابہ کر کے اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے یہ سوال دوبارہ رپیٹ کر دیا تو میں پھر سے دوبارہ اس کو مؤثر انداز میں بیان کرتا ہوں. نبی کی آمد جو ہے وہ تو ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے، لیکن نبی کا اقرار وہی لوگ کرتے ہیں جو نبی کی آمد کو سمجھ آتے ہیں، اور انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ مقابلے بازی شروع کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیتے ہیں. جہاں تک نبی کی آمد کے بعد ان کی بیعت سے لوگ جو مستفید ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کامل صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جماعت احمدیہ میں لوگوں کا اخلاق بہت بلند ہوا ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو جرائم ہیں اور جو معاملات ہیں وہ بڑی تعامل مزاجی سے طے کیے جاتے ہیں. جماعت کے اندر لین دین کا معاملہ ہو یا کسی بھی بات میں اختلاف پیدا ہو جائے تو انتظامی امور کا. محترم زاہد گوبجر صاحب، میرا چھوٹا سا سوال تھا کہ ان کے فالوورز یا ان کے ماننے والے تو وہی ہوئے جو ان کو نبی مان رہے ہیں. محترم، بہت چھوٹی سی بات تھی. تو ایک نبی کی کوئی بھی بات تو ان کے لیے تو کم سے کم حجت ہوتی ہوگی، ان کے اپنے خاندان والوں کے لیے، ان کے اپنے فالوورز کے لیے، ان کی بیگمات کے لیے جنہیں امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے. بہرحال آپ ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں اپنی بات پیش کرتا ہوں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مختصر الفاظ میں یہ بیان بھی کر دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اسلام کو امن کی ضمانت پیش کرتی ہے کہ جو بھی بندہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ آگے تبلیغ کرتا ہے اور دنیا کو بھی اسلام امن کی ضمانت پیش کرتا ہے، اور یہاں سے جب کوئی نکلتا ہے تو کوئی کسی قسم کی اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے. جبکہ باقی مسلمان میں یہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد اس کی سنت ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو سرطان سے جزا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. محترم زاہد گجر صاحب، آپ کے نبی پیغمبر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بیان ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتوں کتیے سے بڑھ گئیں. جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں. اور تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے، گدھوں کی طرح آوازیں کرتا ہے. تو محترم میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دو لڑکوں نے جو کہ ماشاءاللہ ان کی بیگمات سے پیدا ہوئے تھے اور ان کے نطفے کی پیدائش تھے، ان کو کبھی بھی نبی نہیں مانا، ان کی ہر بات کی خلاف ورزی کی اور انہیں سچا نہیں مانا. تو کیا وہ ان کے لڑکے جو انہی کے نطفے سے پیدا ہو گئے تھے، کیا وہ خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم میر فیصل صاحب، آپ اپنا جو سوال ہے وہ آڈیو میں دوبارہ کر لیں، کھل کے کریں. میں نے تو کہا جو حضرت مسیح نے باتیں کی ہیں جماعت پوری کوشش کرتی ہے ان کی باتوں پر عمل کرنے کی، تو آپ اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کھل کر کریں. میں اس سے زیادہ لمبی آڈیو تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں جماعت پورا عمل کوشش کرتی ہے اس پر عمل کرنے کی، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم امیر فیصل صاحب، آپ باتوں کو مکس کر رہے ہیں اور میں ان کو علیحدہ کر کے پھر بیان کر دیتا ہوں. یہ معاملہ اور قصہ ہے جو کہ عیسائی اور یہودی طبقہ کے درمیان کا حضرت مسلم نے ایک بار بیان کیا ہوا ہے کہ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولتے تھے، آپ اس بات کو کھینچ کر حضرت مسلم کی اولاد کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. آپ کی اولاد نے تو آپ کا انکار نہیں کیا، آپ کی مخالفت نہیں کی ہے. تو جب مخالفت کی، انکار نہیں کی، تو اختلاف نہیں پیدا ہوا ہے، اور جب اختلاف نہیں پیدا ہوا تو پھر آپ ان پر یہ شرط جو ہے کیوں عائد کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے صرف اس لیے کہ آپ یہ بہتان اس طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، یہ معاملہ الگ ہے. یہاں پر وہ باتیں ہو رہی ہیں جو کہ عیسائی پادری مخالفت کرتے تھے شدید اسلام کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بڑی سخت زبان غلیظ استعمال کرتے تھے. اس کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر ان کو ان کی کتابوں کے حوالے بیان کیے ہیں
نہ کہ یہاں پر کوئی اور بات ایسی ہے جو باقی لوگوں کا ہے. جہاں تک نبی کی آمد کا تعلق ہے، دوسری برکت نبی. محترم زاہد گجر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی احمدیت امن پسند ہے، امن کا گہوارہ ہے، اور آپ کے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے اندر اگر ایمان ہے، ہمارے اندر اگر غیرت پائی جاتی ہے، تو ہمیں یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم نے قادیان کو واپس لینا ہے، خواہ صلح سے یا جنگ سے. قادیان ضرور واپس لینا ہے. یا تو حکومت محبت اور پیار سے ہمارا قادیان ہمارے حوالے کر دے گی، اگر وہ صلح سے نہ مانے تو جب اسے طاقت ملے طاقت کے زور سے اس مقام کو حاصل کرے. جو شخص صلح کے ہاتھ کو رد کرتا ہے وہ خود تلوار کا راستہ کھولتا ہے. تو کیا یہ ایک دیش کے خلاف اعلان جنگ نہیں؟ کیا یہ فساد کرنے کا، جنگ و جدل کرنے کا پورا ارادہ نہیں؟ کیا آپ اس کو کن لفظوں میں امن کا گہوارہ کہہ سکتے ہیں؟ کیسے آپ اپنی احمدیت کو اس بیس پر امن پسند کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم امیر فیصل صاحب، پتہ نہیں کیوں امت مسلمان جو لاوارث ہے اس کو یہ بیماری اتنی تیزی سے اور اتنی سختی سے کیوں اس میں پھیل گئی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان دارالعلومان ہندوستان کو رد کرتے وقت کس بیانی اور جھوٹ سے کیوں کام لیتے ہیں. محترم آپ کے پاس بھی جو حوالے ہیں آپ نے یہ مکس کر کے لگائے ہیں. یہ باتیں تو عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان کا معاملہ ہے جو کہ حضرت مسیح خود کچھ نہیں کہتے اپنی طرف سے. یہ تو ان کی آپس کی جو گفتگو تھی. ہاں 40 سال آپ نے صبر کیا اور 40 سال کے بعد جا کر پھر ان کے گھروں میں سیرے تو نہیں ڈال سکتے جو اتنی گالیاں نکالتے تھے. پھر ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے یہاں پر. تو یہ جو حوالے آپ لگاتے ہیں یہ مکس ہیں. آپ کے بیٹوں نے، آپ کی اولاد نے تو آپ کی مخالفت کی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. جزاک اللہ اصل جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم امیر فیصل صاحب، جماعت احمدیہ اسلام امن کی ضمانت پیش کرتی ہے الفاظ سے، اپنے انداز سے، اپنے معیار سے، اپنے کردار سے. اس پر انگلیاں تو اٹھانے والے اٹھاتے رہیں گے لیکن کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ جماعت نے کسی پر جبر کیا. حضرت مسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے قادیان دارالعلومان کے بارے میں وہ چیزیں درست ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خود ہی ہمارے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دیں گے. خود ہی اپنے جو ان کی مکان ہے، ان کے جو خواہشیں ہیں اس کے مطابق وہ آزادی دیں گے ہمیں کہ آپ آ جائیں واپس، آپ یہاں پر رہیں، آپ یہاں پر تبلیغ کریں. جیسا کہ یورپ میں جب احمدی آئے ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے پابندیاں نہیں لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں. ایسی دنیا بھی اللہ تعالیٰ قرآن ارض پر یعنی پیدا کر دیتا ہے جو اسلام کی ترقی کے لیے ساتھ دیتی ہیں. تو انشاءاللہ وقت آئے گا وہاں بھی جماعت کو آزادی ملے گی کہ ہندوستان میں واپسی کی بھی. لیکن اس وقت جماعت صرف ہندوستان کے خواب نہیں دیکھ رہی، جماعت تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ہندوستان خود اس چیز کا متلاشی ہوگا ایک زمانے میں. جو حضرت مسلم نے فرمایا وہ باتیں پوری ہوگی. ہم نے آج تک نہ کسی پر جبر کیا ہے، نہ قتل و غارت کی ہے، نہ اس کی جماعت تعلیم دیتی ہے، نہ کسی خلیفہ کا کوئی ایسا خطبہ ہے کہ اپنا بدلہ لو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی آپ اپنے والے جو ہیں وہ اصل لگائیں، نقل والے جو ہے نا مکس وہ نہ لگائیں. اصل والا لگا کر کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. جزاک اللہ. ہمارے امن پسند ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ بھی ہے کہ خلافت نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 220 کے قریب ممالک میں پھیل چکی ہے. وہاں پر اسلام احمدی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور کسی ملک نے ابھی تک یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ لوگ فطرہ پرست ہیں. کیونکہ ہم اسلام امن کی ضمانت ہی پیش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور مقام دیا ہے. ہم پاکستان میں رہ کر بھی قانون کی پابندی کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. وہاں پر لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، مساجد وہاں شہید ہوئی ہیں، لوگوں کے مکانوں پر اور دکانوں پر قبضے کیے گئے ہیں. جماعت نے کبھی بھی واپسی پر ایسا کوئی انتشار نہیں پیدا کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا ہے. اس سے بڑی امن کی ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے. باقی مسلمان جو ہیں وہ جو کام پاکستان میں کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں مثلا یورپ میں یا امریکہ یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا جاپان میں جا کر نہیں کر سکتے. اس لیے ان کا اسلام وہیں پر جا جاتا ہے، ان کے کونے میں. وہ دنیا میں جا کر یہ جبر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کو ایک کونا دیا صرف تاکہ اپنے گھر میں ظلم کرو لیکن باہر جا کے نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا اسلام جو احمدیت ہے ہم دنیا کے ہر کونے میں پھیل کر اس کو بیان کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ فطرہ وابستہ نہیں ہے. ہم جہاد بھی فساد بھی قتال کے خلاف ہیں. جزاک اللہ.
हुकूमत हमारे पास नहीं है, हम जबर के साथ इन लोगों की इस्लाह करें और हिटलर या मसूलिनी की तरह जो शख्स हमारे हुक्मों की तामील ना करे उसे मुल्क से निकाल दें, और जो हमारी बातें सुने और अमल न करने पर तैयार न हुआ इसे इबरतनाक सजा दें। अगर हुकूमत हमारे पास होती तो हम एक दिन के अंदर अंदर ये काम कर लेते। तो मोहतरम, हुकूमत तो आपके पास हुई नहीं, और जो हालात आपके हैं माशाल्लाह, तो हुकूमत तो क्या, तो एक महल्ले की भी हुकूमत शायद नहीं ले सकेंगे आप लोग, जिसको कि हुकूमत कहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके हाथ में डंडा नहीं है। अगर आपके हाथ में जरा सी भी पावर आ जाए फिर तो आप सबसे ऊंचे ऊंचे काम कर देंगे, सब पे डंडा चला देंगे। अमन तो आप इसलिए बैठे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। आपके अहमदियों को मार दिया जाता है, सड़क पे कत्ल कर दिया जाता है, आपकी मस्जिदें गिरा दी जाती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो बस अपने डोनेशन से काम है। उन लोगों को आपने डोनेटर्स बना रखा है, जिन्हें सड़कों पे भरने के लिए छोड़ रखा है, जिनकी मस्जिदें टूट जाएं आप पे मुकदमा करने की भी ताकत नहीं। क्या सिर्फ पैसा लेने के लिए है आपकी अहमदियत? तो अमन ही अमन होगा फिर तो। हुकूमत तो चाहिए ना आपको, हुकूमत के ख्वाब तो हैं। तो ये अमन पसंदी की बात है या जंग पसंदी की, बताएं। शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने किसी मुल्क में जाकर कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में जब आपके सेकंड खलीफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे, क्या उन्होंने फुरकान फोर्स बनाने की पूरी तैयारियां नहीं की? क्या उन्होंने एक मुतबादिल फौजी निजाम तैयार करने की कोशिश नहीं की? क्या ये देश के खिलाफ बातें नहीं होती हैं? क्या उन्होंने मुसल्ला अफवाज की तर्ज पर तैयार करने की कोशिश नहीं की? उनको बंदूकें नहीं दिलवाई, उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी? काहे के लिए? अमन पसंदी के लिए या कुछ और मामला थे? आप इनकार करें, डिनाई कर सकते हैं आपकी फुरकान फोर्स बनाने की और उसे अमल में लाने की पूरी कोशिश की। क्या ये अमन पसंद जमात का काम था? बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अमीर फैसल साहब, आप मेरे प्रोग्राम को तामल बदाजी से और आराम से सुने, और आडी थोड़ी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात काम की होनी चाहिए। पहली बात यह है कि ये जमात अहमदिया के साथ कोई जबर की तालीम तो है नहीं है। पूरी तारीख गुजर चुकी है, लफ्जों के साथ हेराफेरी की जा सकती है और लोग करते हैं, उसका अदल बदल बयान करते हैं, उसको काट छांट के बयान करते हैं। जमात अहमदिया को एक बड़ी शान हासिल हुई है दुनिया भर में, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। यूरोपीय माशरे ने इसकी स्टडी की है, मुताला किया है और जमात के लिए जगह बनाई है और जमात को एक मकाम बख्शा है। जो मुखालिफ हैं वो हमेशा मुखालफत ही करते हैं। जमात अहमदिया ने पूरी दुनिया में अपना तारफ जो इस्लाम अमन की जमानत पेश किया है और उसे साबित किया है। जर्मनी में जब कोई बड़ी बात होती है, मसलन पार्लियामेंट को जो लेक्चर देने का मामला है, हज़रत खलीफतुल मसीह ने दिया था, वो एक बड़ा एजाज है, किसी मौलवी को नहीं हासिल हुआ। पार्लियामेंट को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहने के का जो मौका मिला, वो भी हज़रत खलीफतुल मसीह को मिला, किसी और को नहीं मिला है। तो ये एजाज है। जमीन जो मुल्क है वो मुसलमान के पास है, लेकिन वो नामराज साबित हो रहे हैं। जमात दुनिया के दिल जीतना चाहती है। अगली आडी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर फैसल साहब, जमात कोई लग नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऐन मुताबिक है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी हैं तो क्या जमात को लड़ना मना नहीं है, लेकिन जमात का पहला मिशन है कि जहाद कलम के साथ करना, तकवे के साथ जो है इख्तियार करना, क्योंकि ये वो जमाना रहा नहीं है जिस जमाने में कि जंगें लड़नी पड़ जाए। लेकिन अगर कोई मजबूरी बन जाए तो जमात अहमदिया वही काम करती है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जंगें हुई, उससे इनकार नहीं है। अगर फुरकान फोर्स बनी थी तो उसमें एक मजबूरी थी बनाने की, उसका भी एक एजेंडा था। जमात ने कभी किसी जगह पर जुल्म नहीं किया, लेकिन जब दुश्मन ललकारता है तो उसके आगे लेटा नहीं जाता, उसके गले में शेर नहीं डाल जाते कि आप हमें काट मार दें। जहां तक अपने मुल्क के साथ वफा है वो वफादारी की है। जो अहमदी हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तान के साथ वफादारी करते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ, और जो अमेरिका, कनाडा और जर्मनी, बरतानिया में रहते हैं वो अपने हर मुल्क के साथ वफादारी करते हैं। यही सबसे बड़ी शान शौकत है। ये नहीं है कि वो खलीफा वक्त उनको तालीम दें कि आप किसी मुल्क के ऊपर टूट पड़ो, ऐसा नहीं है। ये जमात आलमी जमात है, ये किसी ऐसे मुल्क की आप मिसाल नहीं देते जैसे अफगानिस्तान या हिंदुस्तान या पाकिस्तान। ये कुछ ऐसी जमात नहीं है, ये इलाही जमात है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, वो तो माशाल्लाह खुद मर्दे मोमिन थे, मर्दे मुजाहिद थे।
بالकुल, उन्होंने मुजाहिद के तौर पे जिंदगी गुजारी, जंगी भी लड़ी, सब कुछ लड़ा. आप तो ये कह रहे थे कि आप तो अमन पसंदी का गहवारा हैं, अमन ही अमन है, जंग है ही नहीं. अब आपने कबूल किया. अब आप ये बताएं कि आपके सेकंड खलीफा अलैहि सलातु वस्सलाम ने जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, लोगों को फौजी बनाया जा रहा था, वो किसके खिलाफ थे? इसके खिलाफ कौन से मुल्क पे वो हमला कर सकते थे? कहां तक उनकी हिम्मत थी? कौन से मुल्क पे हुकूमत करने या हमला करना चाहते थे, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे? प्लीज बताएं. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मनी में जमात अहमदिया को ये एजाज हासिल हुआ था कि 35-40 साल कबल फ्रैंकफर्ट ने चाबी देने की ऑफर की थी, लेकिन जमात ने कहा हमें तो पूरी दुनिया की चाबी चाहिए। इससे मुराद यह है कि दुनिया के दिल जीतने हैं, हमें मुल्कों शहरों के इख्तियार नहीं चाहिए कि हम यहाँ इन पर दुनिया पर हुकूमत करें। ये इल्जाम और बुतान लोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये साबित नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि हमारा मिशन ही तबलीग के जरिए और तरबियत के जरिए ये है कि दुनिया के दिल जीतने हैं और दुनिया को इस्लाम अमन की जमानत पेश करनी है। दुनिया के तल्लक जो है वो अखलाक में और अल्लाह ताला के साथ जोड़ने हैं, दुनिया में इंसानियत पैदा करनी है। हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है कि दुनिया के ऊपर कब्जा करके उनको मारना पीटना है। ये झंडे जो है ये मुखालिफ बातें फिरका की विरासत का हिस्सा है, या उन ताकतों का हिस्सा है जो सिर्फ दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं। ये हमारा एजेंडा है ही नहीं है, हमारा एजेंडा ही बिल्कुल अलग है। जब तक ये वाकया ऐसा नहीं होता उस वक्त तक किसी को बोताल लगाने की भी इजाजत नहीं है। इसलिए ये मुझसे बातें हैं कि जो इस्लाम अमन की जमानत पेश जमात अहमदिया करती है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जज़ाकल्लाह असल जज़ा। जो फुरकान फोर्स बनी है वो अपने मुल्क के साथ वफादारी कर रहे थे। ये तालीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप इस पर बगौर मुताला करें। हज़रत मसीह मौऊद की किताब है, सीरत रसूल पाक के मुताबिक लिखी गई है, आप वही पढ़ लें या कोई और पढ़ लें, वहां से आपको ये चीजें मिलेंगी कि अपने मुल्क की खातिर जो उसकी वफादारी खातिर लड़ना पड़ता है। अगर जो हिंदुस्तान में लोग अहमदी रहते हैं वो हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे और जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। मैंने पहले भी बयान किया है। लेकिन जमात को ये आजाद हासिल है कि जमात लड़ना एक बड़ा चाह नहीं समझती है। जमात दुनिया को उनके दिल जीत कर उनको दलाइल से कायल करके उनको अपनी तरफ मायल करना चाहती है। अगर आपको ये समझ आ जाए और दुनिया को ये समझ आ जाए तो लोग जल्द इस्लाम अहमदियत को कबूल कर लेंगे। लेकिन लोग जब मुखालफत में उतरते हैं तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, इसलिए वो खसारे में जा रहे हैं। शुक्रिया। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट नाकारा थी, उसकी फौज बेकार थी, वो अपना डिफेंड करने काबिल नहीं थे, डिफेंस सिस्टम उनका फेलियर था, इसलिए खलीफा जी अलैहि सलाम को फौज बनाने की जरूरत पड़ी। तो माशाल्लाह जब इतना अजीम काम कर रहे थे सरकार ने तो उनके कदम चूम लिए होंगे, कदम बोसी की होगी। फिर वो फुरकान फोर्स गई कहाँ? फिर तो वजीर आजम, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सबको उनको सजदे करने चाहिए थे, भाई आप हमारा काम आसान कर रहे हैं। तो उसका मुस्तकबिल क्या रहा मोहतरम फौज का? फौज क्या वो पाकिस्तान और क्या मतलब वो बंद हो गई या चल रही है? आज तक भी चल रही है, क्या करा है? दुनिया में कोई भी ऐसा मजमून नहीं है जिसके नेगेटिव और मुस्बत पहलू ना हो। जंग का एक वक्त होता है, जब लोग हक तलफी करते हैं तो जंग भी करनी पड़ जाती है किसी मौके पर। वो मुल्क की वफादारी की खातिर होती है, मुल्क के एजेंडे होते हैं, वो एक अलग मजमून है। जहां तक जमात की तालीम का ताल्लुक है वो है लव फॉर ऑल हार्ट फॉर नन, मोहब्बत सब के लिए नफर किसी नहीं। लेकिन अगर दुश्मन मुखालिफ जो है वो हमारी दीवारें फैलाने की कोशिश करता है तो जाहिर बात है हर मुल्क अपना दफा करता है, उसमें जमात भी अपना किरदार अदा करती है, लेकिन अपने मुल्क के साथ वफादारी करती है। ये बड़ी मिसाल है। और एक और बात भी है, खलीफा वक्त के जो खुतबे होते हैं या जो ऐसी तकरीरें हैं जंग के मतलब वगैरह, उसमें वो यही लेक्चर देते हैं, यही बयान करते हैं कि दुनिया में अमन जो है वो पैदा किया जाए, जंगे न लड़ी जाए किसी भी जगह पर हो। कोई ऐसी तकरीर बताए जिसमें खलीफा वक्त ने कहा हो कि हमें जंगे लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जब ऐसी है नहीं तो आपको कहने का कोई हक हासिल नहीं है। शुक्रिया। एक तरह आपसे ये है कि ये जो मच बैन कहते हैं यहाँ हमारे पास, यानी कि शोबाजी, यानी स्टिकर ना लगाएं, सादा गुफ्तगू करें, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप इंटरनेशनल मल्टी कल्चर को बयान करते हैं, पेश करते हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप ऐसे स्टिकर लगाएं या इस तरह की चीजें लगाएं जिससे नुमाइश हो सके। सादा गुफ्तगू करें, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खिलाफत अहमदिया का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में
اور اس کی بنیاد میں اور اس کے آغاز میں اگر دیکھا جائے تو فوج کی سطح پر بھی جماعت نے ایک بہترین رول ادا کیا تھا. وہ دنیا کی تاریخ میں سنئی لفظوں کے ساتھ ہمیشہ لکھا جائے گا انشاءاللہ. اور وزیر خزانہ جو ہے مرزا مظفر احمد صاحب، انہوں کے زمانے میں نہری نظام بنا تھا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، صدر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تا قیامت دنیا یاد رکھے گی. اب وہ دنیا یاد رکھے گی انشاءاللہ. آنے والا زمانہ جو ہے وہ انشاءاللہ گواہیاں بنتا جا رہا ہے، اور لوگ جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی کہ ایک تاریخی کام ہوا تھا نہری نظام جو تھا. اور چودھری ظفر اللہ خان جو تھے اس وقت وزیر خارجہ تھے. اس زمانے میں امریکہ سے لے کے دنیا بھر کے جو ممالک تھے وہ پاکستان کی عزت کرتے تھے. معاشی بحران نہیں تھا، ترقی تھی. پاکستان نے اس وقت جرمنی کو قرضہ دیا تھا. بہت سارے معاملات ہیں جو جماعت احمدیہ کے ساتھ اٹیچ رہنے کی وجہ سے پاکستان کی بڑی ترقی ہوئی. لیکن جو ہی جماعت کو وہاں سے نکالا گیا، رد کیا گیا، ان کی نامرادی کے دن انہوں نے گرنے شروع کر دیے، اور وہ اب تک پچھتا رہے ہیں. رہی بات پاکستان کی مدد کرنے کی، تو وہ بحثیت شہری ہر احمدی مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہندوستان میں رہے تو ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرے، اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہے تو پاکستان کے ساتھ وفاداری کرے. شکریہ. محترم سعید گجر صاحب، آپ نے میرے بات کرنے کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی، اس کے لیے تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. آپ نے فرقان فورس کے بارے میں کہا کہ وہ پاکستان میں رہنے لگے تھے، پاکستان کے شہری تھے، تو اس ملک کی خدمت کے لیے وہ یہ کر رہے تھے. تو آپ کے خلیفہ سیکنڈ جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تو وہ اپنے والد محترم اور آپ کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف چلے گئے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تو ہندوستان میں پیدائش لی، ہندوستان میں ان کی خبر مبارک ہے، ہندوستان میں ہی انہوں نے تعلیمات دی، ہندوستان میں ہی کچھ لوگوں نے ان کو نبی مانا. بٹ انہوں نے اسی ہندوستان میں جو ہندوستان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے انگریز، ان کی تو پوری موافقت کی. اور جو یہاں وطن کے لیے لڑ رہے تھے، فار ایگزامپل بھگت سنگھ، جھانسی کی رانی وغیرہ، ان لوگوں کی مخالفت کی. تو کیا یہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فادر کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا وہ الگ نہیں چلے جیسے جماعت چلانے کے معاملے میں چلے؟ بتائیں. شکریہ. محترم امیر فیصل صاحب، جہاں تک جماعت احمدیہ کا وجود ہے، یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو اس زمانے نے پایا ہے. کیونکہ جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں یہ خالص نیت سے کام کرتے ہیں. جیسا کہ یورپی قومیں جو ہے مل کر ایک جہاز تیار کرتی ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتی ہیں. جماعت احمدیہ کے اندر لوگوں کا مزاج جو ہے وہ مختلف قوموں سے جب وہ شامل ہوتے ہیں تو وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ خالص نیت سے کام کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں. اور یہ مثالیں ثابت ہوئی ہیں. یورپ بھی یہاں اس پر اس وقت ریسرچ کر رہا ہے کہ آخر اس قوم کے اندر اتنی کیا خوبیاں ہیں کہ راتوں رات یہ اتنے بڑے جلسے کے ٹینٹ لگا لیتے ہیں، خود ہی اپنے تمام انتظامی امور جو ہے وہ خود ہی طے کر لیتے ہیں. اور ان کے اخلاق کی وجہ سے ہم ان سے متاثر ہیں. انہوں نے ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دی ہے، انہوں نے ہمیں اسپیکر لگانے کی اجازت دی ہے، انہوں نے ہمیں یونیورسٹیوں اور اسکول بنانے کی اجازت دی ہے. باقی مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے ماؤں بہنوں یا بیٹوں کو قتل کیا جائے اور وہ ان کو جگہ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ان کی مساجد میں پھر وہ کتے بھی چھوڑتے ہیں. ایسے واقعات یورپ میں ہوتے رہتے ہیں کہ دہشت گردی کے، جس سے تنگ آ کر ان کو کتے لے کے جانا پڑتا ہے. جہاز فی قتال کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہماری تعلیم کا ایسا نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں اسلام عمل کی جماعت پیش کرتی ہے اور یہی ہماری بنیاد ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر فیصل صاحب، جماعت احمدیہ کوئی نئی جماعت نہیں، یہ وہی تعلیم جو جاری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اس وقت بھی اپنے حق کے لیے جو ہے مسلمان جو ہے جنگیں کرتے رہے. آج بھی اگر احمدی مسلمان کسی ملک میں ہیں تو اس ملک کی فوج کا حصہ بنیں گے، اگر نہیں بنیں گے تو وہ نافرمانی کریں گے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر کوئی ظلم کیا جاتا ہے کسی ملک پر تو اس پر بولیں گے بھی کہ ایسا نہ کیا جائے، احتجاج کریں گے، اپنے ملک کی پالیسی کے بارے میں بولیں گے. لیکن اگر وہ نہیں بات مانتے تو شاید قیدیں بھی کاٹیں گے، سزائیں بھی پائیں گے، شہادتیں بھی پائیں گے. تو یہی کام جماعت احمدیہ جو ہے وہ ہر جگہ پر کر رہی ہے. اور کسی جگہ پر بھی جماعت احمدیہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ لوگ خون ریزی کی جائے اور لوگوں پر ظلم کیا جائے. ابھی تک ایسی کوئی تعلیم متعارف نہیں ہوئی ہے. حضرت مسیح وسلم کا وطن ہندوستان تھا، آپ نے ہندوستان سے وفاداری کی. خلافت جب نکلی تو ان کا تعلق جو تھا پاکستان سے تھا، تو خلافت نے لازمی بات ہے کہ پاکستان سے وفاداری کرنی تھی، کیونکہ یہ بالکل عین تعلیم ہے اسلام کی جو اسلام واضح کرتا ہے. ہم کوئی نئی بات اپنی طرف سے جاری کرتے نہیں ہیں. جہاں پر رہو، جو تمہاری چھت ہے، جہاں تمہاری زمین ہے، اس کے ساتھ وفاداری کرو. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے اعتراض کو آڈیو میں بھی ساتھ بیان کر دیا کریں. جزاک اللہ.
محترم زاہد گجر صاحب، اصل میں میرے پاس حوالے بھی بہت ہیں اور سوالات بھی بہت ہیں، کہاں تک بیان کروں۔ اس میں آپ کے مرزا صاحب علیہ السلام جو آپ کے نبی ہیں، انہوں نے تعریفوں کے بلندے باندھ رکھے ہیں انگریز حکومت کے، جن کے خلاف ہمارے مرد مجاہد، ہماری عورتیں تک لڑ رہی تھی، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا تھا انہوں نے کہ ملک آزاد ہو جائے۔ وہ میں ملک سے آپ کی وفاداری دکھا رہا ہوں کہ کتنے ملک کے وفادار تھے ماشاءاللہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام۔ اور دوسری طرف سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ بھی اپنے پاکستان ملک کے کتنے وفادار تھے کہ فوجی مدد بنا کے ٹریننگ کر کے کتنی مدد کر رہے تھے۔ صرف یہ دکھانا تھا محترم، شکریہ۔ یاد رکھو کہ ایک مبلغ کے ذریعے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ احمدیت میں داخل ہونے چاہیے، بناتا ہے وہ مغصوب علیہ واقف زندگی نہیں، اس پر خدا کی لعنت ہے اور شیطان کا جو بھی کچھ ہے، مجھے اردو نہیں آتی سر اتنی۔ بس یاد رکھو کہ جس مبلغ کے ذریعے ہزاروں لوگ جماعت میں داخل نہیں ہوتے وہ مغصوب علیہ اور واقف الشیطان یا سم تھنگ۔ تو کیا آپ اپنے ورکرز پر جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اتنا زور ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر ہزاروں احمدی انہوں نے شامل نہ کیے تو وہ شیطان ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں؟ یہ بھی امن پسندی کی آپ کی بات ہے؟ کیا امن پسندی کا گہوارہ ہے سر؟ محترم زاہد گجر صاحب بتائیں، شکریہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جماعت ترقی نہیں کرتی، حالانکہ مبلغ کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک آگ لگا دے، آگ مطلب فائر سر، جہاں چاہے وہاں دیا سلائی لگائے اور آگے چلا جائے ماشاءاللہ۔ اگر مبلغ ایک جنگل کو صاف کرنے بیٹھے تو وہ اور اس کی نسلیں بھی 1000 سال میں ایک جنگل کو صاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سوکھی لکڑیوں اور پتوں وغیرہ کو اکٹھا کر کے دیا سلائی لگاتا چلا جائے تو چند دنوں میں ہی تمام جنگل راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ مجھے نہایت ہی افسوس سے معلوم ہوا کہ مدرسہ احمدیہ اور جامعہ کے اللہ تعالیٰ مطلب ماشاءاللہ آگ لگا کے تعلیم سکھانے کی، تعلیم دینے کی تعلیم، کیا امن پسندی کا گہوارہ ہے؟ بتائیں محترم زاہد گجر صاحب، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر میں اپنی ریکارڈنگ میں یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں، آتی اللہ ہو آتی رسول اولو الامر، یعنی کہ جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جماعت احمدیہ یہ کر رہی ہے، اس اطاعت میں رہ کر جو بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا ہم پر فرض بن جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو لوگوں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے باہر نہ جاؤ، قتل و غارت نہ کرو، ظلم نہ کرو، جبر نہ کرو۔ جہاں تک بات ہے ایک ملک کی، تو ملک ایک ماں کی طرح ہے، وہ سرزمین ہوتی ہے، اس چار دیواری میں لوگ آ کر حملے نہ کریں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم رہی ہے اور آج بھی وہی تعلیم دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس چیز کو اولیت یعنی کہ پہلا درجہ نہ دیا جائے، بلکہ لوگوں کو محبت کی طرف بلایا جائے، قائل کیا جائے۔ اگر لوگ احمدیت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یہ دنیا میں جنگیں ختم ہو جائیں گی، یہ مؤثر بات ہے، کیونکہ احمدیت کی تعلیم یہی ہے کہ لوگوں تم جمع ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، امت وحدہ بن جاؤ۔ دنیا اس وقت امت وحدہ کے خلاف ہے، جنگ لڑ رہی ہے، بے شک ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا ملحد ہیں، وہ امت وحدہ کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ اس سے بے خبر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، 300 سال کا عرصہ بتایا حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں 300 سال لگیں گے، تو اس کے درمیانی عرصے میں دیکھیں 200 سے کے قریب جو مملک ہیں وہاں پر احمدی اسلام کو جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کیا گواہی دے رہا ہے؟ کیا ہے کہ اے لوگوں، اسلام امن کی ضمانت کی طرف آؤ۔ یہاں یورپ میں ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیا وہی لوگ جو گلے کاٹنے والے ہو جہاد کے نام پر؟ تو ہم کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، یہاں ہماری فتح کا اعلان ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بار بار دہرائی ہے بات کہ ہم دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کے جسموں پر تشدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لوگ چاہیے۔ تو زندہ لوگ جب چاہیے تو ہم ان کو منانا پڑے گا، دلائل سے قائل کرنا پڑے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریز کے ساتھ وفاداری کی اور ملک کے ساتھ وفاداری کی، اور ان کو رسولوں کے مطابق وہی باتیں بیان کی جو اگر 1400 سال 1500 سال میں مسلمان، حالانکہ اسلام مذہب جو ہے وہ کامل دین اسلام مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے، باقی مذہب اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔
یہ اسلام کا دعویٰ ہے، اور ایک مسلمان جو مانتا ہے اس کو پورا اس پر کامل یقین ہے۔ اگر اس کو کامل یقین ہے تو اس مسلمان پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر 1400-1500 سال میں ساری دنیا میں ابھی بھی وہ آگے نہیں بڑھا ہے، بلکہ عیسائی مذہب بڑھا ہے اس سے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ وقت لگتا ہے۔ جماعت احمدیہ اپنے سفر میں ہے، اور انشاءاللہ اپنی سفر کی منزل جو بڑی تیزی سے طے کر رہی ہے۔ یہ بات بھی آپ سنتے رہے ہوئے، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا جو فرقہ ہے وہ جماعت احمدیہ ہے۔ اس کی ہم نمائش نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی بیان کرتے کہ پاکستان میں کتنی دنیا روزانہ بیعت کر لیتی ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بیان کرتے کہ ہم نے ترقی کی کون سی منزلیں طے کر لی ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم نمائش کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ یہ الہی جماعت ہے، اس کے وجود کی کا تعارف جو ہے وہ دنیا کو خود بخود ہو جاتا ہے ساتھ وقت کے ساتھ۔ آج بھی اگر ہمارے معیار کی بات کی جائے تو اخلاق میں سب سے اعلیٰ معیار جو ہے وہ جماعت۔ محترم زاہد گجر صاحب، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے، تو آپ کے پوائنٹس بھی اور میرے سوالات بھی لوگوں نے کافی کچھ سن لیے ہیں، اور لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے بہت ہے۔ سر میرے پاس سوال شاید سینکڑوں کی تعداد میں ہوں ود حوالات، تو میرے خیال سے اتنی زیادہ ضرورت نہیں۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو۔ چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے۔ محترم یہ کیتھولک کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، بٹ میری جانکاری میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا کلچر چلایا ہو یا ایک ہی خاندان کے لوگ چلے آ رہے ہوں۔ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام جب سے خلیفہ بنے ہیں تو پہلے ان کا ایک بیٹا بنے، پھر ان کے دوسرے بیٹے بنے، اب ان کے بیٹا نہیں تھا تو پتہ نہیں یہ بھانجے یا داماد یا کیا چیز ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ خاندان میں ہی چلی آ رہی ہے، خاندان میں ہی کی پوسٹ ہے۔ خلیفہ صاحب خود خلیفہ صاحب ہیں، ان کے سگے بھائی صاحب امریکہ کے ان چیف ہیں، انچارج صاحب ہیں، ان کی بہن لجناؤں کی صدر ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک فیملی کے لیے، رویل فیملی کے لیے تو امن ہی امن ہے، گہوارہ ہی گہوارہ ہے۔ اور بہرحال کیا جماعت احمدیہ مسلم عالمی جماعت ہے اور اسلام عالمی کی ضمانت پیش کرتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں زندگی بسر کرنے کا وہ یورپ ہے۔ یورپ کی طرف نکلنا چاہتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، آسٹریلیا، جاپان وغیرہ۔ تو یہاں کی دنیا نے تو اپنی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں مذہب جو ہے نام پر اگر بات کی جائے اسلام میں تو وہ احمدیت نظر آتا ہے، اس لیے احمدی کو وہاں پر زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ تو یہ دلیل بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جہاں پر تمام ہندوستان اور پاکستان کی خصوصاً پبلک کو یہاں رہنے کا ایک خواہش ہوتی ہے، تو پھر دیکھیں اس کو محترم امیر فیصل صاحب، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ تاریخ اسلام کو پلٹ کر پڑھیں ذرا تھوڑا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں کتنے لوگ تھے جو خلفاء مقرر ہوئے؟ آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے جو آپ کے عزیز تھے، جو خلفاء جو آپ کے عزیز تھے؟ تو پر وہاں بھی اعتراض چل جاتا ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ایک خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، وہ حضرت مسیح موعود کا خاندان ہے، ظاہری بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر رنگ لگائے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو جب بہار ہی وہاں پر رہی ہے تو ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ یہ نصیب کر رہا ہے کہ اسی خاندان میں خلافت رہے تو رہے گی، جب نہیں رہے گی تو نہیں رہے گی۔ یہ لازمی تو نہیں کہ اسی خاندان میں رہے، لیکن جب تک ہے اس وقت تک مخالفت کیوں کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضامندی ہے۔ بے شک اس کو انسان مقرر کرتے ہیں تقوی والے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے تو اسی لیے اس کو فتح ہے۔ کوئی دوسرا بندہ کیوں نہیں اپنی خلافت قائم کر لیتا؟ دنیا میں اتنے ملک ہیں، اتنے مسلمانوں کے پاس طاقتیں ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ الہی کام ہے، یہ خدائی کام ہے۔ یہاں پر اجتماعی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی تائید کے بغیر یہ کام چل نہیں سکتا ہے۔ باقی مخالفت ہے دوسری طرف، لوگ جو ہیں وہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ روزانہ زمانے میں بھی مخالفتی اور آج بھی ہے، لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پتہ نہیں وقت کا کیا تعین آپ نے مقرر کیا، لیکن میں اس آخری آڈیو میں یہ بھی بیان کر دوں کہ جو پاکستان میں جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا گیا تھا 1974 میں، وہ لوگ اپنی ذات میں شرمندہ ہیں، کیونکہ وہ بات جو انہوں نے وہاں پر کی وہ اگر اللہ نے ان کی سپورٹ کی تھی، ان کی مدد کی تھی، اللہ کی تائید تھی، تو اللہ کی تائید تو ہر جگہ پر ہونی چاہیے۔
جبکہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر وہ اللہ کی تائید ان کے کام نہیں آتی ہے. ثابت کیا ہوا کہ ایک کفریہ فیصلہ تھا جو ان کے ذمہ لگ گیا تاکہ وہ فرعون بن کر سامنے بیان کی جائیں دنیا کے. آج دنیا میں بے شمار ملک کے اندر ہماری مساجد ہیں، وہاں پر ان کو مسجد زار نہیں کہتے، لیکن پاکستان میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، مینار کراتے ہیں، ان کے کلمے بٹاتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مسجد شہید کر دیتے ہیں، ان کو قربانی کے ان کے جانور چھین لیے جاتے ہیں. تو یہ سارا تشدد جو ہے کیا ثابت کر رہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں رہے، یہ دہشت گردی اتر رہے ہیں. اس لیے دوسروں نے فرمایا کہ میری امت کے اندر یہود سے 72 ناری فرقے بن جائیں گے اور وہ اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے. یہ ہے خلاصہ. اور اس کے آخر پر یہ کہوں گا کہ اسلام امن کی ضمانت صرف جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. محترم زاہد گجر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کے ٹائم دینے کا سر اور وہ کرنے کا. آپ نے ماشاءاللہ تمام گفتگو میں سب سے زیادہ زور یہ رکھا کہ تمام مخالفتوں کے باوجود آپ کی جماعت پھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت کو سچ میں ہی پھیلا دے. اور ماشاءاللہ فورتھ خلیفہ صاحب جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ کروڑوں لوگوں نے بیعت کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. بعد میں ظاہر سی بات ہے اسٹیٹمنٹس واپس لینے پڑے تھے. آج کی تاریخ میں قادیان میں تعداد 4000 سے زیادہ نہیں، اور ہندوستان میں میرے خیال سے 50-60 ہزار سے زیادہ نہیں. آپ کے یہاں یوم پتہ نہیں اطفال بولتے ہیں، بچوں تک کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہوگا. بچے جب پریگننٹ ہوتی ہیں مائیں تبھی سے ان کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، تبھی سے انہیں وقف کرا دیا جاتا ہے. اتنا منظم نظام ہونے کے باوجود آج بھی آپ کی سپریم اتھارٹی یعنی کہ خلیفہ صاحب علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بتانے سے قاصر ہیں کہ اصل میں ریئل تعداد احمدیز کی ہے کیا. سیکیورٹی ریزنز آپ رکھیں کہ جی یوں ہے وہ ہے، لیکن ٹوٹل فگر بتانے ہیں. بلکہ آپ کو تو ایک بتانا چاہیے، فار ایگزامپل 3,03,313 یا کتنے ہیں وہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کمپیوٹر دکھا رہا ہوگا، بٹ آپ لوگ نہیں بتاتے. بہرحال آپ کی احمدی جماعت، آپ کی احمدیت سر، آپ کو بہت بہت مبارک. ہمارا کام تو صرف سمجھنا ہے، ہم تو صرف اسٹوڈنٹ ہیں سر. اور پھر میں اینڈ میں یہی کہوں گا کہ کوئی بات بری لگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ نے بھی بہت اچھے سے جوابات دیے سر، بہت شکریہ. جزاک اللہ.